تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ یاد کریں 2001 سے پہلے اس پورے علاقے میں کوئی بم دھماکہ نہیں ہوتا تھا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی تھی۔ یہ کب شروع ہوئی؟ جب شروع ہوئی کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، نیٹو کی فورسز یہاں پر آئیں، اور جب کولن پاول نے، امریکہ کے وزیر نے فون کیا ہمارے جنرل مشرف کو، تو مشرف نے اس کی ساری شرطیں مان لی، فوج کو اس کے پٹے پہ دے دیا، اور ایئرپورٹ بھی حوالے کر دیے، قوم بھی اس کے حوالے کر دی۔ اور مشرف نے کہا کہ اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے یہ ہمیں پتھروں کے زمانے میں لے جائیں گے۔ مشرف نے کہا کہ ہم اگر امریکہ کا ساتھ دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ڈالر ملیں گے۔ اس نے ڈالروں کے عوض پاکستان کی قوم کو بیچا تھا، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچا تھا۔ لیکن یہ ڈالر آئے ہوں گے، لیکن ان جرنیلوں کے پاس گئے ہوں گے، اس حکمران طبقے کے پاس گئے ہوں گے۔ کیا پاکستان کے عوام کو ان میں سے ڈالر ملے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ 2001 سے پہلے یہ ہمارا پورا بارڈر ایک سیف بارڈر تھا، محفوظ بارڈر تھا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی تھی، سب مل کر کام کرتے تھے، محفوظ تھے، پرامن تھے۔ لیکن جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بھارت افغانستان میں آ کر بیٹھ گیا، CIA افغانستان میں آ کر بیٹھ گیا، اور را اور MI6 یہ ساری دنیا بھر کی بلیک واٹرز نہ صرف یہ افغانستان میں آئیں، بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ افغانستان میں جتنے بھارت کے سفارت خانے تھے وہ را کے اڈے بن گئے۔ پھر بم دھماکے پاکستان میں ہونے لگے، پھر دہشت گردی کی کاروائیاں ہونے لگے۔ مجھے وہ ڈما ڈولا یاد ہے کہ جب یہاں پر حملہ کر کے مدرسے کے سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا، ہم اس باجوڑ کی قربانیوں کو بھولے نہیں ہیں۔ ہمیں مزید امریکی آگ میں مت جلاؤ، ہمیں مزید امریکہ کے سپرد مت کرو، اس کے کہنے پہ کوئی آپریشن مت کرو۔ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں بتاؤ کہ جب یہاں پر یہ ساری ایجنسیاں کام کر رہی تھی تو ہمارے ادارے کیا کر رہے تھے؟ ہم انہیں ڈرون حملوں کی اجازت بھی دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے کہنے پہ ساری کارروائی کر رہے تھے۔ 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے، جس میں کتنے فوجی افسران اور سپاہی بھی شہداء شامل ہیں، عوام شامل ہیں۔ پھر آپ نے ایک آپریشن کیا، پھر دوسرا آپریشن کیا، پھر تیسرا آپریشن کیا، IDPs لوگوں کو بنایا، حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا، بدامنی پھیلتی چلی گئی۔ اور آج بھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گرد یہاں سے وہاں چلے گئے ہیں، وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں، وہاں سے یہاں دہشت گرد کیسے آ جاتے ہیں؟ اسلحہ کیسے آ جاتا ہے؟ بارڈر پہ تو آپ موجود ہوتے ہیں، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ سے قوم مانگتی ہے، آپ کو تو یہ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں مزید کسی اندھی جنگ میں مبتلا نہ کیا جائے، اندھی لڑائی میں نہ پھینکا جائے، بلکہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ افغانستان سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ افغانستان میں اگر کچھ لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، افغانستان کے کچھ لوگ